اللہ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور بیکار پیدا نہیں کیا، کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ خود خداوند قدوس نے فرمایا کہ تم بیکار پیدا نہیں کیے گئے ہو، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ تم جو ہے پوری دنیا، جتنی بھی دنیا میں چیز ہے یہ سب تیرے لیے پیدا کی گئی۔ مطلب انسان کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا اہم ہے کہ ساری چیز کو، سارے کائنات کو، ساری چیز کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ سمندر کو یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے میں نے پیدا کیا، چاند سورج کو یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، لیکن انسان کے لیے خداوند قدوس نے فرمایا کہ پوری دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، تمہارے فائدے کے لیے، اور تم کس مرض کی دوا ہو، تم کو کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ فرمایا کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، تم کو اللہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم ایک کام، ایک مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور وہ مقصد کیا ہے کہ تمہاری بعد کی زندگی سنور جائے، تمہاری بعد کی زندگی سنور جائے۔ اس دنیا کے بعد ایک بڑی زندگی آنے والی ہے۔ آدمی اس دنیا میں رہتا ہے تو بعض مرتبہ سوچتا ہے جس کو آخرت کی فکر نہیں ہے، یا جس کو یعنی حدیث اور قرآن کا علم نہیں ہے، یا جن قوموں کو حدیث اور قرآن بتایا نہیں گیا ہے، تو ان کے سامنے یہ بات ہوتی ہے کہ بس یہ دنیا میں ہم ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہو جائیں گے، موت آ جائے گی، ختم ہو جائیں گے۔ ان کے سامنے یہ جو آنکھ جو دیکھتی ہے، کان جو سنتا ہے، دماغ جو سوچتا ہے، جو کچھ سامنے دیکھ رہا ہے، اسی کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ اتنا ہی ختم ہو گیا۔ آخرت کا علم نہ ہو نا، قرآن کا علم نہ ہو، حدیث کا علم نہ ہو، آدمی کے پاس اللہ کا پیغام نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سامنے نہ ہو، تو آدمی اتنا ہی سمجھتا ہے کہ بھئی ہم مکان بنائے، مکان میں رہے، پھر بوڑھے ہوئے، اور بوڑھے ہونے کے بعد ہم دنیا سے چلے گئے، ختم ہو گیا، فنش ہو گیا۔ ایک انگریز کو کے سامنے کوئی مسلمان اس کو آخرت کی بات بتلا رہا تھا، تو کیا کہتا ہے پتہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں بتاؤ، ہم کو آخرت کی خواہ ڈر مت دلواؤ، ہم آخرت کے ڈر کی وجہ سے ہم کو یہ ڈر مت دلواؤ۔ ان کے دماغ میں کیا ہے کہ خواہ ایک قسم کا ڈر دلوا رہا ہے، ہم مر گئے، فنش ہو گیا۔ اللہ فرماتے کہ ایسا نہیں ہے، مر جانے کے بعد ایک بہت لمبی زندگی شروع ہونے والی ہے، بلکہ یہ زندگی جس میں ہم اور آپ اس وقت گزار رہے ہیں، یہ فنش ہونے والی ہے۔ اس کو کہتے ہیں فنش ہونا، ختم ہونا، اینڈ ہو جانا، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ لیکن مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ فنش نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایک لمبی زندگی شروع ہوئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک آدمی، ایک جگہ تم بہت بڑا ہال ہو، بہت بڑا ہال، اور اس کے اندر باریک باریک ریت کے ذرات ڈال دو، باریک باریک بھر دو پورا، اور 1000 سال کے بعد ایک ریت کو اٹھائے، ایک چڑیا ایک ریت کو اٹھائے، ایک وقت آئے گا کہ اٹھاتے اٹھاتے 1000 کے سال بھی اٹھاتے اٹھاتے وہ ریت سارا ختم ہو جائے گا، وہ گھر، وہ جگہ، وہ حال خالی ہو جائے گا، اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ ایک وقت وہ جانا ہے، اٹھ رہا ہے اس میں سے 1000 کے سال کے بعد ہی صحیح، لیکن 1000 سال کے بعد بھی ایک ریت اٹھ تو رہا ہے۔ تو جب ایک ریت اٹھ رہا ہے، 1000 سال کے بعد اٹھ رہا ہے، تو کبھی ایسا وقت آئے گا کہ وہاں ایک بھی ریت نہیں رہے گا۔ تو دنیاوی زندگی اس 1000 سال کے بعد جب اٹھا ہے تو ایک وقت ختم ہونے والا ہے، لیکن آخرت کی زندگی کبھی فنش ہونے والی نہیں ہے،
کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ملک الموت آئے اور ان سے پوچھا، نبیوں کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو ویسے سیدھی موت نہیں دیتے، یہ قاعدہ ان کا ایک احترام ہے۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ فرشتہ آتے ہیں، ملک الموت آتے ہیں اور اس سے پہلے اجازت لیتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی موت کو، ہم آپ کو وفات دیں، اور اگر آپ چاہیں کہ ابھی وفات نہ ہو تو ہم آپ کو جو ہے چھوڑ دیں۔ یہ ان کا ایک احترام ہے۔ عام انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ عام انسانوں کے ساتھ تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کو آیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اور آپ کی روح قبض کر لی گئی اور دنیا سے لے کے چلے گئے۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ قاعدہ ہے کہ آ کر کے پہلے فرشتہ اجازت لے گا کہ میں اللہ کی جانب سے آیا ہوں اور میں آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو پھر ہم آپ کو لے جائیں گے، اور اگر آپ اجازت نہ دیں تو پھر ہم نہیں لے جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اگر میں دنیا میں رہنا چاہوں تو کیا ہوگا؟ پھر آپ رہیں گے دنیا میں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات پھر پوچھی کہ کتنے سال تک میں رہوں گا؟ آپ جتنے سال چاہیں گے آپ کو رکھا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ ایک سوال انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خاص پر پوچھا کہ آخر پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر آخر تو موت ہی ہے۔ پھر آخر جو ہے اینڈ میں آپ 1000 سال رہ لیں، 2000 سال رہ لیں، 5000 سال رہ لیں، لاکھ سال بھی رہ لیں، آخر جو ہے اینڈ میں آخر موت ہے۔ پوری دنیا کے لیے کہنا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ کہا کہ اس وقت بھی اتنی ہی سختی ہوگی جتنے ابھی ہے، کہاں مرنے میں اتنی ہی پریشانی ہوگی جتنے ابھی ہے، کہا کہ وہی سارے مراحل سے میں گزرنے ہوں گے جس مراحل سے آج مجھے گزرنا کا کہا۔ جتنے مرحلے سے اے اللہ کے رسول آپ کو اس وقت گزرنا ہے، لاکھ سال کے بعد بھی جب موت کا وقت آئے گا تو آپ اتنے ہی مرحلے سے گزریں گے جتنے مرحلے سے آپ کو آج گزرنا ہے۔ پھر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ جب بعد میں بھی یہی ہے اور ابھی بھی یہی ہے تو پھر زندہ رہ کر کے جو میں کیا کروں گا؟ خواہ موت کی پریشانی اور بڑھاپے کی پریشانی اور دنیا کی پریشانی اور ساری پریشانی، اس سے بہتر ہے کہ اللہ ابھی مجھے بلا رہا ہے، اللہ میرا دوست ہے، تو میں اس وقت پھر جو ہے چلا جاؤں اور اللہ کے ساتھ ملاقات کروں۔ اس کے بعد پھر فرشتوں نے ان کا روح قبض کیا اور دنیا سے وہ چلے گئے۔ ایک بات اور یاد رکھو، غیر مسلم اور مسلمان کے مرنے میں فرق ہے۔ غیر مسلم اور مسلمان کے مرنے میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ مسلمان چونکہ اللہ کو ہر وقت مانتا ہے، اللہ کے سامنے ذکر کرتا ہے، موت کو یاد کرتا ہے، خداوند قدوس اس کے چھوٹا سے چھوٹا مسلمان بھی ہوگا تو اس کے دل میں یہ ہے کہ اللہ کی محبت کچھ نہ کچھ ہے۔ ادنا سے ادنا مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے تو اس کو تھوڑی سی محبت تو ضرور ہے اللہ سے، اور اللہ کی ملاقات سے، اللہ کے دیدار کی اس کو محبت ہے۔ کافر کو یہ نہیں ہوگا، اس لیے اس کو یقین ہی نہیں کہ مرنے کے بعد مجھ کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ کافر کہتے ہی اس کو جس نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، جنت کا انکار کیا، جہنم کا انکار کیا، ان سارے چیزوں کا انکار، یعنی موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرنے کا نام کافر ہے۔ یا اس نے کچھ مانا بھی تو ماننے کا طریقہ اس کے گرو نے جو کچھ بتلایا، اس کے لوگوں نے جو کچھ بتلایا الٹا سیدھا، وہ بھی صحیح نہیں، حقیقت نہیں، اصلی نہیں، قرآن اور حدیث والی نہیں۔ اس کے بزرگوں نے، ان کے بڑوں نے، ان کے پروہت نے، ان کے بڑوں نے جو کچھ ان کو سمجھایا ہے اتنا ہی وہ سمجھ کر کے اتنا ہی ان کو یقین ہے۔ لیکن ایک مومن کو یقین دو چیز کا ہے کہ موت کے بعد اللہ سے ملنا ہے
جنت میں جانا ہے یا جہنم کا بھی ٹھکانہ ہو سکتا ہے. ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حساب دینا یہ ہر مومن کو ہوتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو موت کا فرشتہ اس آدمی کی زبان بند ہو جاتی ہے. اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہے, زبان بند ہو جاتی ہے. اب وہ دوبارہ آخرت کی بات کو کسی کو سنا نہیں سکتا, کسی کو بتلا نہیں سکتا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, کیا سن رہا ہوں, کیا چیز میرے سامنے آئی ہے, کیا چیز کو میں دیکھ رہا ہوں. یہ آخرت کا معاملہ ہے. آنکھ اس کی کھلی ہوئی ہے, بول بالکل نہیں سکتا ہے, اس کی زبان پر تالا لگ گیا. اب اس کے سامنے ایک پیغام لے کے آتا ہے کہ یوں نہیں کہتا ہے کہ تمہاری موت میں لے رہا ہوں, یوں کہتا ہے اللہ آپ سے ملاقات کرنے کے منتظر ہیں. جو جملہ کتنا اچھا ہے. ایک مومن کے سامنے فرشتہ یوں کہتا ہے اللہ تیرے ملاقات کے, تیرے دیدار کے منتظر ہیں. آدمی طرف پڑتا ہے. یوں کہے کہ تم کو ہنٹر لے کے مارے گا تو آدمی ڈر جائے گا کہ مجھے نہیں جانا آگے. لیکن یوں کہے کہ اللہ تیرے لیے منتظر ہیں تو ایک مومن کی روح طرف پڑتی ہے. ایک مومن کا کی روح خوشی سے طرف پڑتی ہیں اللہ میرے ملاقات کے منتظر ہیں, اللہ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. یہ سننے کے بعد اس کا دل طرف پڑتا ہے کہ کس وقت میری روح نکل جائے اور میں فوراً یہاں سے چلا جاؤں. یہ ہے فرق ایک کافر میں اور ایک مومن میں, کہ مومن کی روح تڑپنے لگتی ہے کہ میں کس وقت نکل جاؤں. اس کو پریشانی نہیں ہوتی موت کی سختی ضرور ہے, لیکن ان کا ایک وجد ہوتا ہے, ان کو ایک خوشی ہوتی ہے, ان کو ایک تمنا ہوتی ہے, ان کو ایک دیدار کرنے کا اللہ کے ساتھ ملنے کا ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے. ایک مثال بتاؤں, بریانی اچھی سی بنی ہوئی ہو, اس میں تھوڑی مرچ بھی ہے, کوئی انکار کرتا ہے اس کو کھانے میں؟ حالانکہ ہلکی سی مرچ ہے, مسالہ ہے, لیکن اس کی لذت اتنی اچھی ہے کہ اس مرچ اور مسالے کو اگنور کرتا ہے اور اس کو سوچتا ہے کہ یہ بھی اچھی چیز ہے, یہ بھی ایک لذت کی چیز ہے, لیکن اس کو کھاتا رہتا ہے, بھر پیٹ کھا لیتا ہے. اور کبھی کوئی اس کو کہے کہ مرچ نہیں بڑا اچھا تھا, مرچ والے مجھے تو بڑا پسند آیا. حالانکہ جو آدمی مرچ بالکل کبھی نہیں کھایا ہو, کبھی بالکل نہیں کھاتا ہو, تو اس کو تو ایسا لگے گا کتنا مرچ ہے. لیکن ایک لذت والے کو ایسا لگتا ہے کہ کتنی اچھی لذت ہے, مزید پھر ہفتے کے بعد ہونا چاہیے. ٹھیک اسی طریقے سے ایک مومن کی جب وفات ہوتی ہے تو وفات میں اس کو اللہ کے دیدار کا لذت, اللہ کے دیدار کا, اللہ کے دیکھنے کا لذت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کا دل تڑپنے لگتا ہے. وہ موت کی سختی کو بھول جاتا ہے, وہ سختی کو سمجھتا ہے کہ کوئی زیادہ سختی نہیں ہے, یہ تو اچھی چیز ہے. یہ ہوتا ہے. پھر حدیث میں آتا ہے ان کے سامنے جنت کی وہ ساری جو نعمتیں ان کے لیے میسر ہے, جو نعمتیں اللہ نے ان کے لیے بنائی ہے, جو نعمتیں ان کے لیے اللہ نے رکھی ہے, اس سامنے ان کے سامنے کر دیا جاتا ہے کہ بھی تم مرو گے تم کو یہ بھی ملے گا, یہ بھی ملے گا, یہ بھی ملے گا, یہ بھی ملے گا. یہ ساری نعمتیں تم کو ملے گی, لیکن اس میں سب سے بڑی نعمت جو ملے گی وہ ملے گی اللہ سے ملاقات. اللہ سے ملنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے. آخرت میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. قرآن پاک میں فرمایا کہ قیامت کے روز مومن کا چہرہ سبز سادہ ہوگا, ان کا چہرہ کھلتا ہوا ہوگا. گلاب کا پھول جس طرح کھلا ہوا ہوتا ہے, ہر آدمی اس کو دیکھنا چاہتا ہے, ہر آدمی اس کو لینا چاہتا ہے, اس سے کہیں اس کا چہرہ چمکتا ہوا اور کھلا ہوا ہوگا. اس کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا اور کیا کر رہا ہوگا, الی ربہا ناظرہ. چہرہ اس کا کھلا ہوا ہے, نعمتیں ان کے پاس ہے, ساری نعمتیں ان کے ساتھ ہے. حور پری ادنا درجے کی چیز ہے, ساری اللہ کی نعمتیں اس کے پاس ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے.
वजूह यौमइज़ नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, कुरान पाक में है कि कल क़यामत के दिन एक मोमिन का चेहरा खिलता हुआ होगा। नाज़िरा माना खिलता हुआ, सब्ज़ सादा, उसको उर्दू में कहते हैं सब्ज़ सादा, खिलता हुआ, मुस्कुराता। जैसे आदमी का चेहरा जब हंसता है, मुस्कुराता है और उसको खुशी होती है तो कैसा उसका चेहरा एकदम बिल्कुल अच्छा सा मालूम होता है, देखने वाले को कितना अच्छा मालूम होता है। और वैसे गम है, हसीन खूबसूरत औरत है लेकिन वो गमगीन है, परेशान है, उसके चेहरे को फोटो लो तो ऐसा लगेगा कि यार वो कैसा है, गमगीन है, परेशान है, हालात इसके ऊपर है। हदीस कुरान पाक में है उसका चेहरा खिलता हुआ और अल्लाह को देख रहा होगा। कब तक देखा? हदीस में है कि हजारों साल तक देखता रहेगा और इतनी लज्जत होगी कि सारी नेमतें भूल जाएगी। इतनी नेमत, इतनी लज्जत होगी देखने। आखिरत में सबसे बड़ी लज्जत और सबसे बड़ा खुशी और सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की रजा और अल्लाह को देखना है, सबसे बड़ी नेमत। हम लोग यकीन दिलाते हैं ना कि हूर मिलेगी और परी मिलेगी और जन्नत मिलेगी और ये चीजें मिलेगी, ये सारे मिलेगी, इनकार नहीं, लेकिन ये बड़ी नेमत नहीं होगी। बड़ी नेमत ये नहीं, सबसे बड़ी जो नेमत होगी वो अल्लाह से राज़ नियाज करना, अल्लाह को देखना, अल्लाह से बातें करना, अल्लाह को देखते चला जाना, ये सबसे बड़ी नेमत। हदीस के अंदर सबसे बड़ी नेमत जिसको बताया है। और इससे भी बड़ी नेमत एक और है। अल्लाह पूछेंगे मोमिन से, नेमत देंगे, पूछेंगे और राजी हो गए? हाँ राजी हो गए। और देंगे, फिर और राजी हो गए? और पूछ पूछ कर देंगे। फिर आखिरत में उनको आखिर में उसको पूछेंगे कि एक और नेमत है मेरे पास जो तुमको अब तक तुमने तमन्ना भी नहीं किया और मांगा भी नहीं और मैं दे रहा हूँ, तुमको अलग से दे रहा हूँ। कहा वो क्या? वो फिर एक चादर किस्म की कोई चीज होगी, वो मोमिन के ऊपर यूं ढांप देंगे कि ये मेरी रजा है जो तेरे ऊपर है। चादर की तरह, एक मिसाल बतला रहा हूँ, चादर नहीं होगी, दुनिया की चादर नहीं है ये बात, ये एक मिसाल बतला रहा हूँ समझाने के लिए, वरना ऐसा नहीं समझना कि कोई चादर होगी। चादर की तरह जिस तरीके से यूं ढांप दो तो सारे अंदर हो जाते हैं और हम नीचे हो जाते हैं, ऐसे चादर की तरह कोई चीज होगी जिसको अल्लाह की रजा कहते हैं। अल्लाह की रजा उसके ऊपर यूं डाल दिया जाएगा और कहेगा कि ये सबसे बड़ी नेमत है कि आज के बाद मैं तुमसे अब नाराज नहीं हूँ। दोस्तों, दुनिया में किसी का वजीर आजम राजी हो जाता है तो कितनी उसको खुशी होती है, क्या हमें कोई परवाह नहीं है कि क्या बात, सब काम हमारा आसान है। बिल्डिंग लेना हो, कार लेना हो, कोई चीज लेनी हो, दुनिया की कोई आसाइश और आराम हमें लेना हो, हमें कोई गमी नहीं है। कोई डॉक्टर चाहिए, कोई इंजीनियर चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, दवाई चाहिए तो हाजिर, मकाना चाहिए तो हाजिर, कोई केस नहीं, कोई मुकदमा नहीं। क्यों भाई? क्या बात है कि हमारा जो है यहाँ का प्राइम मिनिस्टर हमसे राजी है और हमको हर चीज की ऑफर है। कितना खुश होता है। आखिरत का सबसे बड़ा मालिक, सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी जो अल्लाह, जिसको अल्लाह कहते हैं, एक जुमला के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह ये कह दे कि मैं तुमसे राजी हूँ और सारी चीज तेरी है, कितनी खुशी होगी। हदीस के अंदर आता है कि उस वक्त जो अल्लाह के इंसान को जो नेमतें होगी और जो उसको खुशी होगी तो इतनी खुशी कभी नहीं हुई। और इसी के मुकाबले पर आता है कुफ्र का मामला। काफिर के सामने मौत लाया जाएगा और उसके बाद फिर जो है जहन्नम में डाल करके काफिर को, उसके बाद मौत को ज़बह किया जाएगा और ये कहा जाएगा अब काफिर को कोई मौत नहीं और मुसलमान को भी मौत नहीं। काफिर परेशान हो जाए कि मैं अब इस आजाद के अंदर हमेशा हमेशा इसी में रहूंगा, आगे इसकी तब्दीली की कोई शक्ल ही नहीं है। उसको सबसे ज्यादा गम होगा। उससे पहले तो उसको उम्मीद होती ना कि उनको कोई तब्दीली हो जाए, कोई आजाब में कमी हो जाए, कभी मौत हो जाए तो इससे छूट जाएंगे, या कोई अल्लाह की जानिब से कोई चीज हो जाए तो मैं छूट जाऊंगा। लेकिन उस वक्त वो ला तब्दील कलमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात के लिए, अल्लाह के हुक्म के लिए, अल्लाह के
لیکن معاملے کی اب کوئی تبدیل نہیں ہوگی. یہ اس کو جب کیا جائے گا تو سب سے زیادہ غمی اس وقت ہوگی. دوستو یہ مرحلہ آنے والا ہے, ہمارا اور آپ کے سامنے یہ مرحلہ آنے والا ہے, سب سے بڑی خوشی کے بھی, اور خدا کرے کہ دنیا سے ہم کفر کے ساتھ ہم دنیا سے جائیں تو سب سے بڑی غمی کا مرحلہ آنے والا ہے. تو اس دنیا کے لیے ایند ہے, آخرت کے لیے کوئی ایند نہیں ہے. اس کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی, آدمی اسی میں رہے گا. جنت کی نعمتیں, اللہ کی رضامندی, اور حدیث میں آتا ہے کہ پھر مومن کے لیے حالات کی تبدیلی ہوگی. کیا تبدیلی ہوگی؟ نعمتیں تو ہے, وہ بازار میں جائے گا, حسن کے بازار میں, اور کسی آدمی کو دیکھے گا کہ بہت بڑا مجھ سے بھی زیادہ حسین ہے, اور تمنا کرے گا کہ میں ایسا بن جاؤں, تو اس کا سارا حسن یہ خود ویسا حسین بن جائے گا. یہ ان کی ایک ہی حالت میں نہیں رکھیں گے اللہ, کیونکہ ایک حالت میں اٹھ جائے گا نا آدمی. ایک حالت میں رہے خوشی تو ہے, لیکن ایک حالت میں رہے تو اگ جائے گا. تو وہ ایک حالت میں نہیں رہے گا, بلکہ ہمیشہ اس کو نعمتوں کی تبدیلی, جو ہے حسن کی تبدیلی, رضامندی کی تبدیلی, یہ ساری تبدیلیاں ان کو ہر بازار کے اندر لے جایا جائے گا. اور بازار کے اندر جیسی اس کی مرضی ہوگی ایسی کھانے کی تبدیلی, پھل کی تبدیلی, فروٹ کی تبدیلی ایک قسم کی نہیں ہوگی, ایک قسم کی نہیں ہوگی. ہمیشہ تبدیلی ہوتی چلی جائے گی, ہمیشہ ہمیشہ تبدیلی ہوتی جائے گی, اور اس تبدیلیوں کے اندر وہ رہے گا. اور ان کی آخری تمنا وہی ہوگی کہ اللہ سے میری ملاقات ہو جائے, اور اللہ کی رضامندی اور اللہ کو دیکھنا, یہ سب سے بڑی چیز ہے. یہ چیز میرے اور آپ کے سامنے ہونے والا میرے دوستوں, تو ایسی چیز آنے والی ہے. اس آخرت کی فکر کے لیے یہ جو حلت قلت ہے, جو ہم آپ کے پاس آتے ہیں, آپ ہمارے پاس جاتے ہیں, اور یہ کام جب کیا ہو رہا ہے, اس میں اسی کی فکر ڈالی جاتی ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد کی فکر کیسے ہو جائے. اگر یہ فکر نہ ڈالیں ایک دوسرے کو, تو آدمی کو فکر جو ہوتا ہے وہ مکان بنانے کی فکر, اچھی گاڑیاں لینے کی فکر, اچھے جو ہے مکان دکان کی فکر, اچھے کپڑے کی فکر, یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں نا اسی کی فکر آدمی کو ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے بزرگوں نے یہ کام چلایا ہے, اللہ جزائے خیر دے ہمارے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو, کہ انہوں نے ایک ایسی جماعت بنا دی کہ جماعت میں آخرت کی فکر ہو جائے, اس کا یقین ہو جائے, اس کی فکر ہم کو لگ جائے, اس کی فکر لگ جائے میرے دوستوں, تو اس کی فکر لگنے کے بعد آدمی کے لیے کوئی بھی چیز دنیا میں یعنی کرنا مشکل نہیں. ہم پڑھتے ہیں واقعات کے اندر, فضائل اعمال کے اندر پڑھا, ایک آدمی نکلا تو اس نے ایک باندی خریدنے کی نیت کی, تو بازار میں دیکھا ایک باندی بک رہی ہے انتہائی دوری بتی, اور بہت کم قیمت میں باندی بک رہی ہے. اس نے خرید لیا اس کو. وہ گھر آئی, گھر میں سارا کام کیا. شام جب ہوئی, وہ روزے سے تھی, شام جب ہوئی تو یہ رمضان کا مہینہ تھا کہ اس آدمی نے افطار کیا. تو عورت کہتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے لیے ہمیشہ ہی رمضان کی طرح رکھا. یعنی اس نے اس بات کا افشا کیا کہ ہمیشہ میں روزہ رکھتی رہی ہوں, یعنی آخرت کی فکر اتنی زیادہ ہے کہ ہمیشہ وہ روزہ رکھ رہی ہے. اور اس حال کے اندر پھر اس نے جو ہے اللہ سے دعا کی کہ اللہ آج میرا راز افشا ہو گیا ہے, مجھ کو موت دیتے تو اسی وقت چیخ ماری اور دنیا سے چلی. میرے دوستوں کتنے وہ فکر مند ہوں گے وہ لوگ, یعنی باندھی ہے, دوسرے کے تحت میں رہ رہی ہے, لیکن اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ, اللہ کی عبادت اور اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ایسا ہے کہ روزانہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے روزہ رکھ رہی ہے, اور رات میں تہجد پڑھ رہی ہے, 5 نماز تو پڑھ ہی رہی ہے, لیکن دن میں مولا کا کام کرنا, دن میں آقا کا کام کرنا, رات میں تہجد پڑھنا, اور پھر اللہ کے سامنے گر گرانا, کتنی بڑی عبادت ہے. لیکن اس کو فکر ہو گئی کہ آخرت کی, اس لیے وہ کرتا. اور یہ فکر اگر نہیں ہوتی ہے تو آدمی کو نماز پڑھنا 5 وقت کا نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے.